السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور مدنی قاعدے کے ان سارے پارٹ کو اور سبق کو سمجھ لیا ہوگا جو ہم نے آپ کو آگے پڑھائے ہیں۔ خصوصاً اس میں 9 سبق جو ہے زبر، زیر پیش، جزم، واویلین یائلین، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ 9 سبق ہے جو بہت ہی زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد آج ہمیں جو سبق پڑھنا ہے وہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کے متعلق ہے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والے 3 سبق الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور سیکھ لیا ہے تو آپ کے لیے آج کا یہ سبق بھی بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ کو مدنی قاعدہ PDF کی ضرورت ہے تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، جا کر ضرور چیک کریں۔ ہم نے کاپی میں آپ کے لیے گرامر نوٹ کیا ہے، اگر اس گرامر کو آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ آج کا یہ پورا سبق آپ کے لیے سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ زبر جس طرح آتا تھا زبر، زیر، پیش، آج ہمیں یہ والا سبق پڑھنا ہے۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ اس سے پہلے ہم زبر، زیر، پیش پڑھ چکے ہیں۔ اس کو حرکات کہتے ہیں، حرکات کو ذرا بھی نہ کھینچے۔ پیش آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے یہ پیش لکھا ہوا ہے ویسا الٹا پیش لکھا ہوا ہے۔ کھڑا زبر، زبر ہے یہ، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور یہ زیر ہے۔ آج آپ کو یہ سبق سمجھنا ہے، لہٰذا ان کی نشانیوں کو ذہن میں برابر بٹھا دے۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ نشانیاں جب ذہن میں بیٹھ جاوے تو آپ یہ گرامر سیکھ لیجئے۔ کھڑا زبر، نمبر 1، کھڑا زبر کو الف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی اس سے پہلے والے پارٹ میں جو ہم نے الف مدہ پڑھا ہے سیم ٹو سیم کھڑا زبر کو اسی طرح کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اس کی وائس ساری کی ساری چیزیں ویسی رہے گی جس طرح کے الف مدہ کی رہتی ہے۔ آپ مثال دیکھیں گے اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں الف مدہ، با، خالی الف سے پہلے زبر آوے تو الف مدہ ہوگا، یہ چیز ہم نے پہلے پڑھ لی ہے۔ لیکن با کے اوپر کھڑا زبر آئے گا تو اسی انداز سے پڑھیں گے جیسے ہم الف مدہ کو پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ اس کو پڑھیں گے با تو اس کو بھی پڑھیں گے با۔ کھڑا زبر کو الف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس کی وائس بھی اور اس کے کھینچنے کا انداز بھی سیم رہے گا جیسا الف مدہ کا رہتا ہے۔ پھر نمبر 2 پر ہمیں پڑھنا ہے کھڑی زیر۔ اب دیکھ سکتے ہیں کھڑی زیر کی نشانی کس طرح آتی ہے، نیچے آتی ہے اور اس طرح لمبی لائن بنی ہوئی رہتی ہے۔ کھڑی زیر کو یا مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ گرامر بھی بہت ہی زیادہ آسان ہے، یعنی جس طرح ہم پہلے والے سبق میں یا مدہ کو پڑھ چکے ہیں اسی انداز سے ہمیں یہاں پر کھڑی زیر کو بھی پڑھنا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جزم والی یا سے پہلے زیر آوے تو یا مدہ ہوگا، جیسے بی، اور با کے نیچے کھڑی زیر آوے تو بھی پڑھیں گے بی، ایک الف کے برابر کھینچ کر اس کو بھی پڑھیں گے اور اس کو بھی پڑھیں گے، اور دونوں کی وائس اور آواز بالکل سیم رہے گی۔ پھر اس کے بعد ہے نمبر 3 پر الٹا پیش۔ الٹا پیش کی نشانی دیکھ لیجئے، پیش جو آتا ہے وہ اس طرح آتا ہے لیکن یہ الٹا پیش ہے۔ نمبر 3 پر ہے الٹا پیش۔ الٹا پیش کو واو مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی اس سے پہلے والے سبق میں جس طرح ہم نے واو مدہ کو پڑھا ہے وہی سیم آواز اتنا ہی کھینچنا اور اسی انداز سے ہمیں الٹا پیش بھی پڑھنا ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے جزم والی یہ واو سے پہلے اگر پیش آتا ہے تو واو مدہ بن جاتا ہے، جیسے بو، اسی طرح ہم اس کو بھی پڑھیں گے بو، آواز بھی سیم رہے گی یعنی وائس بھی سیم رہے گی اور دونوں کو ایک ہی جیسا کھینچا جائے گا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس گرامر کے ذریعے سے آج کا پورا سبق سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو گرامر سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا۔ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے ایکسٹرا پارٹ میں ایک شارٹ سبق ایسا بنایا ہے جس میں الف مدہ، کھڑا زبر، واو مدہ، الٹا پیش، یا مدہ اور کھڑی زیر، ان ساری چیزوں کو ایک بالکل شارٹ میں سمجھایا ہے۔ ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گی، ضرور دیکھیں، اس کو دیکھنا نہ بھولیں۔ اب ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دھیان دیجیے کتاب کی طرف۔ اگر آپ کو مدنی قاعدہ PDF کی ضرورت ہے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گی، جا کر ضرور چیک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با، جس طرح ہم الف مدہ پڑھتے ہیں اسی طرح جب با پر کھڑا زبر آئے گا تبھی بھی اس کو با پڑھا جائے گا، با، تا، تا،
हमने ग्रामर के अंदर सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो कमेंट में मैसेज करें या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आप पर्सनल में भी मैसेज कर सकते हैं। सा जा हा वॉइस भी सेम रहेगी और खींचने का अंदाज और तरतीब भी सेम रहेगा। खो दा रा रो जा सा शा सो, सोद को पूर पढ़ना है। रो तो जो आ आइन को बराबर हलक से अदा करना है। गौन को पूर पढ़ना है। गौ फा कौफ और काफ के पढ़ने में पूरा फ़र्क करना है। कौ का ला मा ना वाव को पढ़ते हुए होठों को गोल करना है। वाव आसानी से अदा हो जाएगा। वा हा आ या ये हो गई खड़ा ज़बर की मश्क। और इसी के नीचे अगर खड़ी जेर आ जाएगी तो हम पढ़ेंगे नी वी ही। और अगर इसके ऊपर उल्टा पेश आ जाएगा तो हमको वाव मद्दा की तरह पढ़ना है, जैसे नू वू। इंशाल्लाह अगले सबक में आपको समझ में आएगा। तो हा आप देख सकते हैं यहाँ पर अलिफ मद्दा है और यहाँ पर सिर्फ खड़ा जबर है, फिर भी दोनों की वॉइस और दोनों को पढ़ने का खींचने का अंदाज सेम है। आदम आयाती। जिस तरह अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं, इसी तरह खड़ा जबर को भी अलिफ मद्दा की तरह एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। आमन ज़ालिक रोआहु इलाह सलामु किताब। अगले सबक में हमें खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश की मश्क करना है। पहले खड़ी ज़ेर की निशानी को दिमाग में बिठा दीजिए कि खड़ी ज़ेर हमेशा नीचे आती है। ई आप देख सकते दोनों की वॉइस एक है, दोनों की खींचने का अंदाज और तरतीब सेम है। ई यानी खड़ी ज़ेर को भी या मद्दा की तरह एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ही यी या के नीचे खड़ी ज़ेर आ गया। अब इसको भी या मद्दा की तरह एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। दोनों की वॉइस और दोनों की खींचने का तरीका सेम रहेगा। बी ही ई ला। अभी ऊपर हमने जो खड़ा ज़बर पढ़ा था वो खड़ा ज़बर आ गया, अब इसको ला पढ़ेंगे अलिफ मद्दा की तरह। इलाफी हाज़िही मिस्लिही। अब आगे है उल्टा पेश। उल्टा पेश की शक्ल को और उसकी निशानी को बराबर दिमाग में बिठा लीजिए ताकि आगे आपको पढ़ना आसान हो जाए। एक बात का ध्यान रखना है कि उल्टा पेश को वाव मद्दा की तरह सेम आवाज़ के साथ और सेम और बराबर खींचकर पढ़ना है। ऊ वू हू बिल्कुल सेम है, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाकर पढ़ेंगे तो ये चीज़ इंशाल्लाह आसानी के साथ याद हो जाएगी। वू री दा वू द
داوود. جس طرح ہم ہجے کرا رہے ہیں اسی انداز سے ہجے کرے. اگر اس انداز سے ہجے کریں گے تو انشاءاللہ آگے جا کر اما پارا یا قرآن پاک میں پڑھنا روانی کے ساتھ آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا. مالو مالو ہو مالو ہو. وزا وزاد وزاد ہو وزاد ہو. عند عند ہو عند ہو. آج ہم نے جو سبق پڑھا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش اور اس سے پہلے والے جو 3 سبق تھے الف مدہ واو مدہ یا مدہ، ان 6 چیزوں کو حروف مدہ کہا جاتا ہے. حروف مدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان 6 چیزوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. کھڑا زبر کو الف مدہ کی طرح، کھڑی زیر کو یا مدہ کی طرح اور الٹا پیش کو واو مدہ کی طرح. آج کے سبق کا ڈسکرپشن دیکھنا نہ بھولیں، اس میں کام کی چیزیں ہیں، ضرور دیکھیں. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گروپس میں ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں. بس آج کے لیے اتنا ہی سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.